بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Izhan Quran Hub. Alhamdulillah, today we are going to learn lesson number 14, case number 4, Iqlab. الحمدللہ ہم نے پریویس لیسنس میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے ہیں، اخفا، اظہار، ادغام، اور آج ہم اقلاب لاسٹ قاعدہ پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے پریویس لیسنس پڑھ لیے ہوں گے جس میں آپ نے بقیہ 3 ریمیننگ قاعدے پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھے تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، اب وہاں جا کر پریکٹس کر لیجئے۔ آئیے آج اقلاب کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا قاعدہ ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو با لیٹر ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ کون سا ہے؟ اقلاب ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ یعنی اقلاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتی ہوں۔ آئیے اب اقلاب اگزامپل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے، دیکھیں اقلاب کا کیا ہے رول؟ با لیٹر ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد با لیٹر آ جائے تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہمیں میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھنا ہے، دیٹس کالڈ اقلاب۔ سو یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم سائن یعنی سکون سائن ہے، اس کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ با لیٹر ہے۔ سو اب ہمیں یہاں پر اقلاب کرنا ہے۔ اقلاب کیا کہتا ہے کہ جب نون ساکن کے بعد با لیٹر دیکھو تو وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر، یہ چھوٹی سی میم دیکھ رہے ہیں آپ، اس میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں۔ اخفا اٹ مینس غنہ کر کے پڑھیں۔ سو ہمیں کس طرح پڑھنا ہے؟ مم بعدی، مم، اب یہاں پر ساؤنڈ تو کیا بنتا تھا؟ من بنتا تھا، من بعدی، بٹ ہمیں تجوید کیا کہتی ہے کہ جب آپ نے نون ساکن دیکھ لیا، نون ساکن کے بعد با لیٹر دیکھ لیا تو اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ اقلاب کہتا ہے کہ اگر ہمیں نون ساکن کو ہم نے میم سے بدل کر پڑھنا ہے، اب آپ نے یہ امیجن کرنا ہے یہاں پر جیسے نون نہیں ہے تو یہاں پر ساؤنڈ کیسے آئے گا؟ میم، یہ 2 میم مل گئے، میم بعدی، پروناؤنسیشن کیسی ہوگی؟ میم بعدی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے؟ من بعدی، بیکاز نون کے اوپر جزم سائن سکون سائن ہے، لیکن ہم من بعدی پڑھیں گے تو یہ رانگ ہو جائے گا، یہ تجوید کے اکارڈنگ نہیں ہوگا۔ اور تجوید کیا کہتی ہے کہ جب آپ نون ساکن کے بعد حرف با دیکھو تو وہاں پر اقلاب کرو۔ اقلاب کہتا ہے وہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے، مم بعدی۔ سو وی ہیو ٹو سپوز نون ساکن کا ساؤنڈ نہیں لائیں گے، ہم نون کو سائلنٹ کر دیں گے اور ہم امیجن کریں گے با کی وجہ سے کہ نون کے بعد با لیٹر ہے، اس لیے ہم نون ساکن کو سکپ کرتے ہوئے میم کو سپوز کریں گے اور دونوں میم کو ملا کر ایک ساؤنڈ کریٹ ہوگا جو کہ اخفا کا ساؤنڈ ہوگا، میم بعدی۔ یہ تو آپ نے نون ساکن کی ایگزامپل دیکھ لی، اب تنوین کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر خبیرون بصیرون ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر را کے اوپر فتحتین یعنی ڈبل زبر کی تنوین ہے۔ آفٹر دی تنوین دی نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ با لیٹر ہے۔ با کون سا لیٹر ہے؟ با لیٹر کہتا ہے کہ اگر آپ نے تنوین اور نون ساکن کے بعد با لیٹر آ گیا تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتا ہے کہ جب را، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد ہم میم سے بدل کر تنوین اور نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
خبیرن بصیرن. اگر ہم یہاں پر میم نہیں ہے تو کیا بنتا ہے ورڈ؟ خبیرن بصیرن. لیکن یہاں پر چونکہ اقلاب کرنا ہے، اقلاب ہمیں کہتا ہے تنوین کے بعد لیٹر با آ گیا تو اقلاب ہوگا. اقلاب کہتا ہے اب یہاں پر اس کنڈیشن میں آپ کو تنوین کو، نون ساکن کو سکپ کرتے ہوئے ان کو میم کے ساؤنڈ سے بدل کر، اس لیے میں نے چھوٹی سی یہاں میم لکھ دی ہے، میم سے بدل کر ان کے ساؤنڈ کو سکپ کرتے ہوئے میم سے بدل کر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے. خبیرن بصیرن من بعد خبیرن بصیرن. یہ ہے ہمارا اقلاب. دیکھیں ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں، اس کے غنّے کس طرح ہوں گے. غنّہ میں ہم نے یہ جو میم، میں نے چھوٹی سی میم لکھی ہے، اس کو ہم میم نہیں پڑھیں گے. اگر میں کہوں کہ اس کے ہجے کیسے کرتے ہیں، اس کو اسپیلنگ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے وتھ سلیبیفیکیشن. سو میم نون کسرہ من با عین فتحہ باع من باع دال کسرہ دی من بعد. ہجے ہم نے اسی طرح کرنے ہیں، نون کو ہی ہم نے پڑھنا ہے. لیکن نون ساکن کو ہم نے جب کمپلیٹ ورڈ پڑھنا ہے، نون ساکن کو ہم نے سکپ کرتے ہوئے، اس کا ساؤنڈ سکپ کرتے ہوئے اس کو چھوٹی سی میم کے ساتھ بدل کر میم کا ساؤنڈ لے آنا، اخفا کر کے پڑھنا ہے. من بعد. اسی طرح خو فتحہ خو، با یا کسرہ بی، خوبی، رو فتحتین رن، خبیرن. اینڈ دین با لیٹر ہے اس لیے ہم نے یہاں پر تنوین کا ساؤنڈ سکپ کرتے ہوئے اس کو میم کے ساؤنڈ سے بدل کر اخفا کر دینا ہے. خبیرن با صاد یا کسرہ سوی، خبیرن بصیر، رو فتحتین رن، خبیرن بصیرن. یہ ہے اقلاب. میں امید کرتی ہوں آپ نے بہت اچھا انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ جائے گا. اور خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنائے. جزاک اللہ، مع السلام.